مرد ہمیشہ دوسری عورت کی طرف کیوں جاتے ہیں، کیوں پسند کرتے ہیں دوسری عورت کو؟ آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا، معذرت کے ساتھ مرد حضرات اگر سن رہے ہیں تو سر یہ سنا جاتا ہے نا کہ مرد حضرات کو نا اولاد جو ہے اپنی اچھی لگتی ہے، عورت جو ہوتی ہے دوسروں کی اچھی لگتی ہے. ہوتا ہے نا، ایسا سنا ہوگا آپ نے. اگر کس نے سنا ہے، اگر سنا تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسا ہے تو ضرور بتائیں. تو جناب آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے، اور میں آپ سے یہ ڈسکس بھی کروں گی کہ مرد کیوں دوسری عورت کی جانب جاتا ہے، اور کون سی عورت کی میں کہتی ہوں ایسی باتیں، کون سی عورت میں خامی ہے جو مرد جو ہے وہ دوسری عورت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور ایسا کیوں. اور پھر میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں گی جو اصل میں مجھے اپنے شوہر نے بتایا ہے جناب. تو جناب وہ باتیں کون سی ہوتی ہیں جو ایک عورت میں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے مرد جو ہے دوسری عورت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. چلیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے. ویڈیو کے ایک پوائنٹ جو ہے آپ نے نوٹ آؤٹ کر لینا ہے، اور جناب اس میں غور و فکر بھی ضرور کرنا ہے. جناب السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، ہنستی ہوگی، مسکراتی ہوگی، سدا یوں ہی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنی آپ ہی کے ساتھ رہیں. آپ کی آپ ہی بھی اللہ کے کرم سے آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. جناب آپ نے پچھلی ویڈیو بھی میری بہت زیادہ پسند کی ہے، بہت زیادہ کمنٹس بھی آ رہے تھے، آپ ہی ایسا ہے، آپ ہی ایسا ہے، شوہر توجہ نہیں کر رہا. اور جناب بہت سی ایسی پرابلمز ہو رہی ہیں جو توجہ نہیں کرتا، خرچہ نہیں دیتا، یا ایسی ویسی باتیں جو ہیں آپ کے ساتھ، اور جناب دوسری عورتوں میں انوالو ہوتا ہے. تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے، اور آپ کیا کہتی ہیں پھر کہ اس کی سلوشن کیا کرنا چاہیے؟ جناب آج اسی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ جناب جو مرد حضرات آپ پہ نہیں کرتے، اور وہ کیا ہوتا ہے، آپ میں بھی کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ ڈیفیکٹ ہوگا، یا آپ میں کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہوں گی کہ مرد جو ہے وہ آپ کی طرف نہیں آ رہا. کیوں؟ وہ کیا وجوہات، اور ایسی وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیں انسان، ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، پورے گھر کا کل خلاصہ ہوتی ہے. اپنے گھر کو خیال رکھتے ہیں، اپنے ان کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور سب کچھ خیال کرتی ہے. لیکن کیا کرتی ہے، صرف اور صرف مرد پہ توجہ نہیں کرتی. دیکھیں میں نہیں کہتی کہ آپ ہر ٹائم پہ مرد پہ سوار رہیں، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر وقت مرد پہ سوار رہنے والی عورت بھی جو ہوتی ہے مرد کو بیزار کر دیتی ہے، وہ اکتاس آ جاتا ہے. ان کو ایک باؤنڈریز آپ اپنے رکھ لیں. میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ باؤنڈریز رشتوں میں ضروری ہے، چاہے وہ جس کی بھی ہر چیز کو، مطلب میاں بیوی میں ہے وہ بھی باؤنڈریز ضرورت ہوتی ہے، ہر رشتے میں حد ہونی ضروری ہے. دیکھیں لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں، بس کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرنی بھی چاہیے یار، کیونکہ ہم جو مشرقی خواتین ہوتی ہیں نا ان کے لیے ایک اپنا مرد جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن مرد کیا کرتے ہیں، مرد ان عورتوں کو پسند کرتے ہیں جناب جو، دیکھیں جو میں کہتی ہوں ان کا خیال رکھیں، ان کو سمجھیں. تو تھوڑی سی قربانی آپ بھی دے دیا کریں یار. نو ڈاؤٹ آپ ان کے گھر کو سنبھال رہی ہیں، ان کے بچوں کو سنبھال رہی ہیں. دیکھیں آپ کہتی ہیں نا کہ ایک باہر کمانا ان کا فرض ہے، یار ان کا کام ہے، یہ ہے ان کا کام ہے. لیکن کچھ چیزیں آپ کو بھی بتائی گئی ہیں، آپ کے حق میں بھی ہیں، کوئی آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کہ دیکھیں مرد حضرات باہر سے اگر آ رہا ہے تھکا ہارا، نہ جانے کتنے کی باتیں سنا، میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا نہ جانے کتنوں کی باتیں سنا رہا ہے. لیکن آپ کیا کرتی ہیں، آپ آتے سار کیا کہتی ہیں، نہ پانی نہ کچھ نہ کہا. آپ نے بس گلے شکوے کی بس لائن لگا دینی ہوتی ہے، بس ہوا یہ تھا، ہوا یہ تھا، یہ ہوا. دیکھیں ان کو آنے دیجئے، آتے ہیں، بیٹھیں اٹھیں. دیکھیں وہ ہمیشہ، میں آپ سے یہ کہتی ہوں، وہ کبھی بھی اپنوں کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے، نہ ہی سننا پسند کریں. تو جناب ایسے میں کہتی ہوں دیوار کے ساتھ جو سر مارنا ہے نا تو چھوڑ دیجئے یہ سر مارنا، بس چھوڑیں، بس جو ہو گیا سو ہو گیا. دیکھیں اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے نا تو آپ نے، اگر سوشل میڈیا کے ساتھ آپ اگر انسپائر ہو رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں دوسروں کی زندگی ایسی گزر رہی ہے یا بہت اچھی ہے، تو جناب میری ایسی کیوں نہیں ہے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہر انسان کی جو میں کہتی ہوں اپنی قسمت ہوتی ہے، اور ہر انسان کے اپنا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. تو جناب آپ کا اپنا ایک لائف سٹائل ہوگا، آپ کی ایک اپنی گھرستی ہے، تو آپ اپنی گھرستی کو اپنے انداز سے گزاریے گا. دیکھیں اپنے شوہر کو سمجھے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کون سی توجہ چاہتا ہے. جو باہر منہ مار رہا ہے وہ کیوں؟ کیونکہ آپ سے وہ اویل نہیں کر رہا، وہ آپ سے مطلب وہ چاہتا ہے لیکن آپ نہیں دے رہے ہو. تو وہ کیا ہے، وہ دیکھیں بعض اوقات بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں ایسے کرتی ہیں کہ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتے. جو عورتیں اپنا خیال نہیں نہ رکھتی، بس سمجھتی بس یہی سب کچھ ہے، بس یہی ہے یہ. دیکھیں وہ مرد حضرات ہمیشہ اس عورت سے بیزار ہو جائے. جب آپ نے کیا کرنا ہے، جب شوہر آ رہا ہوتا ہے یا تھوڑا سا اپنا آپ ٹیپ ٹاپ کر لیا کریں، تھوڑا سا میک اپ کر لیتے ہیں، منہ ہاتھ دھو لیا کریں، کپڑے چینج کر لیے. اور جناب کیا چاہیے ہوتا ہے، بس باہر کی عورتیں بھی تو یہی کچھ کرتی ہیں نا.
تو خیال کرتی ہیں. جو چیخنے چلانے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ یار وقت کا میدان تو مار لیتی لیکن دل نہیں جیت سکتے. ہمیشہ اوقات یار ہماری مشرقی خواتین جو ہوتی ہیں چیختی چلاتی بہت سی ایسی کرتی ہیں لیکن جذبات سے کام لیتے ہیں لیکن دماغ سے کام بالکل بھی نہیں لیتی. بات تو اپنے منوا لیتی لیکن دل جیت نہیں پاتی. دیکھیں جب انسان خاموشی سے اپنا دل جیت سکتا ہے تو وہ شور سے نہیں. دیکھیں شور جو ہوتا ہے نا میں کہتی ہوں اس ٹائم شور جو ہے آپ سب کو دکھا دیں گی, اپنے شوہر کی برائیاں بھی کر دیں گی, باہر بھی جا کے اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے. بہت سی لڑکیاں بہت سی بیویاں ایسی کر رہی. تو دیکھیں باہر سے جب بات پتہ چلتی ہے نا کہ آپ اپنے شوہر کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں تو مرد جو ہوتا ہے آپ سے بدظن ہوتا چلا جاتا ہے. ہوتی ہیں بڑی لڑکیاں بڑی خواتین ایسی ہوتی ہیں اپنے گھرانے میں محلے دار میں شہر میں ہر جگہ میں بس کیا ہوتا ہے کوئی 2 منٹ کا مل جاتا ہے کوئی دوست تو پھر آپ کیا کرتے ہو بس ان سے اپنی داستان بیان کر دیتے ہو اپنے شوہر کی. میں دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے والی ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. دیکھیے جب آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں تو مرد حضرات جو ہوتے ہیں آپ سے بدظن ہوتے چلے جاتے ہیں. اور بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جناب اپنی باتیں کمرے تک ہی رکھتی ہے. اپنے کمرے تک رکھیا کریں اپنی باتیں. جب کمرے میں حل ہو جاتی ہے تو نا لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس کے بعد جناب کیا ہے جو عورت مرد کو سمجھتی نا اپنے دیکھیں ہر لحاظ سے اگر ان کو آپ اونچا رکھیں گی ہر بات کا فیصلہ آپ کہیں گے میرا شوہر کرے گا یا ہر بات دیکھیں ہوش سے لینا چاہیے, جوش سے بالکل بھی کام نہیں لینا. اگر اپنے شوہر کو آپ اوپر رکھیں گے کہ یہ فیصلہ میرا شوہر کر دیکھیں ان کا بھی ایک دل جو ہے وہ بھر جائے گا. پھر وہ آپ کی طرف ہی آنا شروع کریں گے کہ آپ کی طرف کیا ہوگا کہ وہ یہی سمجھیں گے نا کہ میری بیوی تو مجھے امپورٹنس دیتی ہے, میرا سب کچھ خیال کرتی ہے اور میرے اجازت کے بغیر یا میری رائے کے بغیر اگر نہیں چلتے تو جناب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے ان کے جو آپ کی عزت ہوتی ہے نا ان کے دل میں اور بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ آپ سے محبت اور کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد محبت کا اظہار کرے. کچھ مرد چپ چپیتا بھی اظہار کرتا ہے اور کچھ مرد جو ہوتے ہیں اظہار کھلے عام کر دیتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے دیکھتے اور اپنے روم میں جو ہے وہ محبت بھری باتیں. تو ایسا نہیں ہے نا جو مرد عورت کے دل میں محبت رکھتا ہے نا جناب تو ضروری نہیں ہے وہ آپ سے اظہار ہی کرتا رہے. تو جناب کچھ باتیں ہوتی ہیں جو خاموشی میں بھی ہوتی ہیں. تو جناب اگلی بات کیا ہے, اگلی بات یہ ہے کہ جو عورت کہتی ہے نا کہ مرد کا کام ہے, مرد کا فرض ہے کہ یہ خرچہ اس نے پورا کرنا ہے لیکن عورت جو بھی وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے ہاتھ میں ہاتھ دھری رکھی ہے. پڑھی لکھی ہونے کے بعد ایجوکیٹ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر رہی تھی لیکن کیوں دیکھیں بے شک ان کا فرض ہے لیکن اگر آج کل آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے اگر آپ ہاتھ بتا لیں اگر آپ کچھ نالج جانتی ہیں یا کچھ اسکل ہے آپ کے پاس تو اگر آپ کچھ کر لیں تو جناب اس سے کیا ہوتا ہے آپ اپنے اچھے طریقے سے گھر بھی مینیج کر سکتے ہو اور آپ کے شوہر کے دل بھی جیت سکتے ہو کہ میری بیوی جو ہے میرے ساتھ چلتی ہے, میرے شانہ میں شانہ چل رہی ہے یا مجھے بھی امپورٹنس دے رہی ہے, میرے ساتھ یہ کام کریے. تو جناب کیا ہوتا ہے ایک تو بوجھ جو ہے وہ بٹ جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے مطلب اچھے طریقے سے نبھا بھی رہے ہوتے ہیں اور کر بھی رہے ہوتے ہیں. چلیں جی اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ دعا کریے, اللہ سے کنیکٹ ہو جائے. اپنے شوہر کے لیے جو عورت اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے نا تو یقین اللہ تعالیٰ مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ہر دعا قبول بھی کر رہے ہوتے ہیں جناب. تو اپنے شوہر کے لیے آپ دعا کیا کریں اور جناب اپنے شوہر پر توجہ دیا کریں. جو عورتیں اپنے شوہر پر توجہ دیتی ہیں نا یقین کیجئے بہت ہی اچھی اور بہت ہی مخلص خاتون ہوتی ہیں. تو جناب اسی لیے مرد جو ہوتے ہیں وہ دوسری عورت کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو دوسری عورتوں میں چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں اور وہ ان کو سارا پیار اور ساری توجہ نچھاور کر دیتے ہیں. اور وہ کیا ان کا کچھ ٹائم ریلیکس وہ یہی کہتے ہیں کہ گھر سے ہم ریلیکس کریں, ہمیں اس میں کیا مل رہی ہے ریلیکسیشن مل رہی ہے, ہم اس کے ساتھ اچھا محسوس کرتے ہیں, ہم اپنا اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. تو جناب آپ بھی نا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کریں اور خاموش اور جو کہتے ہیں نا مضبوط بات جو ہوتی ہے وہ خاموشی ہوتی ہے. شور تو متاثر رہیں گی یا مچاز بھی رہیں گی نا تو آپ کو کیا ہوگا شور سے آپ وقت اور نزاکت کو تو جیت لگیں گے لیکن دل جیت نہیں پائیں گے جناب. چلیں جی آپ وہ بات میں آپ سے شیئر کرتی جو ایک حکیم صاحب سے بات ہوئی تھی. ایک بار حکیم صاحب نے بولا نا کہ اس کے پاس کوئی ایک آدمی آئے, وہ کہتا ہے کہ میری بیوی تو بہت اچھی ہے لیکن میں کیوں دوسری عورت کی طرف کھنچا چلا جاتا ہوں, وہ محسوس کرتا ہوں مجھے دوسری عورت چاہیے. میں جانتا ہوں کہ میری یہ غلط ہے مگر میں اپنے دل سے پہ قابو نہیں پا رہا. حکیم صاحب کہتے ہیں مسکرا کر کہا کہ میں تیرا علاج کر سکتا ہوں مگر میرے لیے ایک کام تو کر سکتے ہیں. آدمی بولا حکیم صاحب بتائیے, میں ہر کام کر سکتا. حکیم صاحب نے کہا کہ ایک خوبصورت باغ میں جا, اس باغ میں ہر طرح کے پھول ہیں,
मगर तुझे सिर्फ एक ही फूल तोड़ना है और वो शर्त यह है कि तूने वापस पलट कर नहीं देखना। तो वो फूल तुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगे ना, वो तूने मेरे पास लेकर आना है। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने फूलों के बाग में चल दिया और एक लाल जो गुलाब था उसको दिखा। उसने सोचा शायद आगे इससे ज़्यादा अच्छा फूल होगा। फिर इसने एक चमकता हुआ पीला फूल दिखाई दिया, मगर वो वही सोच उसके आगे आगे कि आगे और बेहतर मिलेगा। यही सोचते सोचते वो बाग के आखिर तक पहुंच गया, मगर अब पीछे मुड़ नहीं सकता था। अब उसके पास कोई भी फूल नहीं था। तो हकीम साहब के पास गया और बोला, मैंने बहुत खूबसूरत फूल देखे, मगर मुझे लगता रहा कि शायद आगे बेहतर मिलेगा। इसी चक्कर में ना मैं फूल तोड़ ना सका। हकीम साहब हंस कर बोले, बिल्कुल इसी तरह शादीशुदा ज़िंदगी तेरी भी इसी हकीकत पर मबनी है जनाब। जब तेरे पास अच्छी बीवी थी तो तूने इसकी कदर ना की और दूसरी औरतों की तरफ बढ़ता चला गया, चलता चला गया। इसी तरह इंसान अपनी बीवी से खुश नहीं हुआ और दूसरी तरफ देखता रहा। वो आखिर में अकेला ही रह गया। वो अकेला रोने लगा और फिर बोला, समझ गया हकीम साहब, काश मैंने शुरू में ही अपना गुलाब चुना होता और उसको ही अपना रखता। देखिए यही वही बात होती है ना कि जनाब, जब एक इंसान दो किश्तियों का मुसाफिर होता है वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। तो इसी तरह कहा जाता है एक मुखलिस इंसान को ना मैं कहती हूँ कि वही इंसान रखना चाहिए जो मुखलिस हो। जब मुखलिस इंसान एक औरत की तरफ जाता है ना, तो जनाब जब देखता है वो मेरी औरत जो है वो बहुत मुखलिस है, तो जनाब वो अपनी ज़िंदगी जो है वो उसकी तरफ निछावर कर देता है। तो जनाब आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।